मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तैमूर रहमान की तारफ़ के मोहताज नहीं और एक बड़े प्रीमियम इंस्टीट्यूट से वाबस्ता हैं मईशत के माहिर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक तो ज़ाहिर है यू कम अक्रॉस द यूथ जो है, और बहरहाल ये वो तो बड़े खुशनसीब लोग हैं जो इतने बड़े इंस्टीट्यूशन तक पहुँचते हैं, बट एज अ कॉन्शियस मेंबर ऑफ़ द सोसाइटी आप ये भी जानते हैं कि जो ओवरऑल यूथ का क्या अशर है, वो कौन सी कंडीशंस हैं जो लोगों को जानते बूझते मजबूर करती हैं कि अपनी जेब से पैसे दे के वो एक ऐसे सफ़र पर चलते हैं जिसका सक्सेस रेट शायद 5-7% भी नहीं है। वो क्या है, ये मौत का सफ़र वो क्यों करते हैं और उन्हें वो कौन सी कंडीशंस हैं जो यहाँ मजबूर करती हैं, और ये कंडीशन का जिम्मेदार वतन अजीज़ में कौन है? डॉक्टर साहब। सर, दो ही कंडीशंस हैं, और एक का नाम है बेरोज़गारी और दूसरे का नाम है गुर्बत, जिससे बचने के लिए लोग फिर अपनी जान की बाजी भी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सवाल यही पैदा होता है कि ये गुर्बत और बेरोज़गारी पाकिस्तान में क्यों फैली, कैसे फैली? तो इसका जवाब ये है कि IMF ने जो ऑस्टेरिटी हमारे पर नाफिज की है, उसके नतीजे में पिछले अरसे में महंगाई बढ़ी है, जिसके नतीजे में ज़ाहिर बात है गुर्बत भी बढ़ी है, बेरोज़गारी भी तेज़ी से बढ़ी है, और इसी वजह से हमें ये नज़र आता है कि बहुत सारे लोग मुल्क को छोड़ के कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह बाहर चले जाएं, कुछ 4 पैसे कमा के अपनी फैमिली को भेज सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, मगर मैं ज़रा कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर भी करना चाहता हूँ। मगर यहाँ पे क्यों अपना मैं देख रहा था कि क्या यूथ का क्राइसिस है। जब मैंने गूगल किया तो हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एंड आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम, इनएडिक्वेट वोकेशनल ट्रेनिंग, और जब मैं हेल्थ की तरफ गया तो मैं तो अंगुष्ठ बद्दा रह गया कि 57% ऑफ द चिल्ड्रन जो हैं वो एनेमिक हैं, 40% की जो है वो स्टेंटेड ग्रोथ है, 4,500 माएँ जो हैं वो इंतकाल कर जाती हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये फॉरेस्ट प्लॉट ऑफ 16 स्टडीज़ का नतीजा है कि 70.4% माएँ हैं। थोड़ा सा भी कॉन्शियस आदमी क्यों जाएगा एक ऐसे समाज में रहने के लिए? और तो फिर क्या ये सिर्फ IMF है या इस मुल्क की रूलिंग क्लासेस भी हैं? हाँ जी, हम अक्सर ये डिफ्रेंसिएशन करते रहते हैं कि जी ये IMF है या रूलिंग क्लास है। दर हकीकत तो मिली भगत ही है ना दोनों की, क्योंकि जो कॉस्ट है जो IMF इम्पोज करती किसी भी सोसाइटी पे, जब वो कहती है कि आप ऑस्टेरिटी मेजर्स लगाएं, आप सब्सिडीज़ काटते हैं, आप प्राइवेटाइजेशन करते हैं, आप ये सब चीज़ें कर दें, लिबरलाइजेशन, डीरेगुलेशन कर दें वगैरह, उसकी जो कीमत है वो एलीट को नहीं अदा करनी होती जी। उसकी कीमत जो है वो हमेशा पाकिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो, उसके अवाम को ही अदा करनी पड़ती है, और वो कीमत इसी शक्ल में अदा होती है, गुर्बत की शक्ल में, बेरोज़गारी की शक्ल में, महंगाई की शक्ल में, मुआशी हालात मज़ीद और ख़राब होते जाते हैं शक्ल में। डॉक्टर साहब, पहले तो ये था कि कभी कभी ये वाक़यात सामने आते थे, लेकिन अब पै दर पै ये वाक़यात जो है वो सामने आ रहे हैं। अब इतलात ये आ रही हैं कि 5,000 से ज़ायद ऐसे नौजवान जो कि एजेंटों के कब्जे में हैं और वो लीबिया में वहाँ पर मौजूद हैं, जिनको कश्तियों के ज़रिए जो है वो पार कराया जाएगा। और कल भी एक हादसा, बहुत बड़ा हादसा हुआ। क्या FIA जो है वो या हुकूमत उन मुल्कों से बात नहीं कर सकती जहां पर जो है इतनी बड़ी तादाद में ऐसे नौजवानों को रखा जाता है, और वहां से उनका पीछा करके वहां से लोगों को बाजियाब कराया जाए और उनको वापस लाया जा सके कि वो समंदर बुर्द ना हो? बिल्कुल, FIA के मैंडेट में कलीदी और सेंट्रल मैंडेट है, ये मरकज़ी मैंडेट है कि उन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग को हर हालत में रोकना है, और ये चीज़ जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ही दायरे में आती है। और वो कोशिश भी करते रहते हैं, आए दिन कहते हैं जी हमने इनको पकड़ लिया, हमने उनको पकड़ लिया, हमने ये क्रैक डाउन कर लिया है कि इलीगल विंग था, हमने वो पकड़ लिया है, मगर नज़र आ रहा है कि वो इफ़ेक्टिव नहीं है। तो जहाँ एक तरफ लॉ इन्फोर्समेंट बहुत ज़रूरी है और FIA की ज़रूरत है कि वो मज़ीद ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर काबू पाए, तो दूसरी तरफ ये भी सोचने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के माशी हालात को हम बेहतर करें, ताकि लोगों को ज़रूरत ही ना पेश आए कि वो अपनी जान को हथेली में रख के और ख़तरे में डाल के ह्यूमन ट्रैफिकर्स को अपने आप को जानबूझ के दें, ताकि हम जी बेशक समुद्र में सर, आप मईशत की बात कर रहे हैं और IMF की भी बात की आपने। IMF जो है वो पाकिस्तान पर कंडीशंस लगाता है, और IMF जो है वो कहता है सब्सिडी मत दो, IMF कहता है कि किसी किस्म का टैरिफ में जो है वो छूट मत दो। लेकिन दूसरी और इससे गुर्बत भी बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये देखा गया है कि आज अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं, और उसमें पूरी अपोजिशन और हुकूमत शामिल थी, और उनकी तनख्वाह जो है 2 लाख से 5 लाख कर दी गई है।
آپ اس فرق کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آئی ایم ایف اس طرف بھی آئے گا؟ کیا حکومت کو اپنے اخراجات کم کر کے اپنے ریسورسز پر نہیں تکیہ کرنا چاہیے اور لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سہولت دے، بلکہ نہ کہ وہاں سے ان کے بجٹ سے جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں بڑھائے؟ بالکل جی، آپ درست فرما رہے ہیں. میں اسی لیے تو یہ کہہ رہا تھا کہ جو آسٹیریٹی کے میجرز آئی ایم ایف والے امپوز کرتے ہیں ان کا ہمیشہ اثر عوام و ناس پر گہرا ہوتا ہے، ایلیٹ پر نہیں ہوتا. چاہے وہ پارلیمنٹیرینز کی ہم بات کریں، بیوروکریسی پہ، پارلیمنٹیرینز پہ خرچہ قائم رہتا ہے. آئی پی پیز کو جو سبسڈیز مل رہی ہیں وہ ان کی کم کرنے کی بات آئی ایم ایف والے نہیں کرتے، بلکہ وہ تو الٹ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی اس کو نہیں آپ نے چھیڑنا کیونکہ اسے انویسٹر کانفیڈنس جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے وہ اسی طرح قائم رکھیں. تو یعنی ایلیٹ کی جو سبسڈیز ہیں وہ قائم رہتی ہیں، مگر عوام کے لیے جو سبسڈیز ہیں وہ ساری آئی ایم ایف اڑا دیتا ہے. تو رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ اس کا رزلٹ یہی ہوتا ہے کہ رچ گیٹ ریچر، پور اسٹے پور، اور جو غریب ہے وہ پھر بھاگتا ہے کسی طرح ہم مجھے روزگار ملے. یہ سادہ سی کہانی، کو اس میں کمپلیکیٹڈ بات تو ہے نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں ایک اور حوالے سے آپ سے اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں. کچھ لوگ ہیں who are doing very well in the whole of the world. جو میں آج آپ کا وہ ڈکلائن آف دی ڈیموکریسی سن رہا تھا. some people are doing very good. ہم جب بھی کہتے ہیں ملک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے، یہ کبھی نازک دور سے نہیں گزرے. ہماری حالت یہ ہوگی ہے کہ اب ہمیں شاید یو اے بھی ویزا نہیں دے رہا. نیپال کل کیا کرتا ہے، سری لنکا کیا کرے گا، it has to be seen. تو یہ کیا ڈائیکاٹمی ہے؟ ایک طبقہ ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہا ہے اور باقی جو اکثریت ہے وہ برباد ہے. یہ جو گلوبلائزیشن کا پورا پیریڈ ہوا ہے نا جی، اس میں جو گلوبل ایلیٹ ہے اس نے بے تحاشا پیسہ کمایا. چاہے ہم انڈیا کو دیکھیں جہاں ہمارے پاس بڑے بڑے اب ٹریلینئرز جو ہیں وہ گلوبل ٹریلینئرز میں شامل ہو گئے، اڈانی پہلی ہو، امبانی ہو یا اڈانی ہو وغیرہ. اور اسی طرح ہم نے نئے ٹیک جائنٹس کو دیکھا ہے، اس میں بل گیٹس ہے، اس میں مارک زکربرگ، اس کے اندر اسٹیو جابز، اس کے اندر ہی تقریباً یہ امیزون جیف بیزوز اور ایلون مسک ٹائپ لوگ ہیں جنہوں نے بلینز کمائے ہیں، بلینز اینڈ بلینز کمائے ہیں اس پورے پیریڈ کے اندر. انفیکٹ یہ جو پوری ریسٹرکچرنگ ہوئی ہے آئی ایم ایف کے تحت اور نیو لبرل سوچ کے تحت، اس میں جو ٹاپ کلاس کے لوگ ہیں وہ ایک پلوٹوکریسی بن گئی ہے. وہ اتنے امیر ہو چکے ہیں کہ جس کی حد حساب سے ہماری سوچ اور وہم و گمان سے بھی یہ چیز جو ہے وہ آگے ہے کہ دے آر ملٹی بلینئرز ناؤ، ناٹ جسٹ بلینئرز، ملٹی بلینئرز. تو یہ جو اونچ نیچ ہے دنیا کے اندر، اسی کے نتیجے میں جو سیاسی ناہمواری ہے اور جمہوریت کا جو پروجیکٹ ہے اس کو سب سے بڑا خطرہ اس کلاس انیکوٹی. اچھا ایک انٹرنیشنل خبر آپ سے وقت کی کمی کے باعث پوچھنی ہے، بڑی دلچسپ ہے. آج ایک اپنا ایگزیکٹو آرڈر واپس لیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یار یہ جو پیسے ہم باہر کے ملکوں کے آفیسز کو رشوت دینے کے لیے رکھتے ہیں، اس کی سپینڈنگ ختم نہ کی جائے، یہ ہمارے پھر کاروباروں کو بڑا نقصان ہوتا ہے. یہ کس قسم کی ایک، جسے بائیڈن کہہ رہا تھا کہ اولیگارکس ہیو ٹیکن اوور یار دی ورلڈ، تو یہ اوورآل ہم یہی دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پہ؟ ایسے ہی نظر آ رہا ہے جی. آپ دیکھیں وہ ایلون مسک نے ایک قسم کی انویسٹمنٹ کی تھی ٹرمپ کے اندر، وہ انویسٹمنٹ پوری ہو گئی، اس کو پیسے بھی مل رہے ہیں اور وہ حکومت میں ایک اہم ترین عہدے پر بھی فائز ہو گیا، اس سے وہ اور پیسے کما رہا ہے سو آن. تو پلوٹوکریسی ہیز ٹیکن اوور، اولیگارکس ہیو ٹیکن اوور دا پالیٹکس. اور یہ صرف امریکہ میں نہیں ہے، آپ دیکھ لیں کہ یہ انڈیا میں بھی ہے، یہ پاکستان میں بھی ہے، یہ تقریباً تھرڈ ورلڈ کے اندر ہر جگہ ہمیں یہی ٹرینڈ، گلوبل ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ جو پلوٹوکریسی ہے they have really taken over politics. تو ڈاکٹر صاحب اس کا کیا بنے گا؟ ایک پرفیکٹ ہم پرفیکٹ یو ایس اے آئی ڈی کا، جی اور جو یو ایس اے آئی ڈی کی آپ نے بات کی، جی اس میں بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ پیسے جو کہ اس اولیگارکی کو سلیڈیفائی کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، ان کو چیلنج کر دیا کہ یہ قائم رہے، کوئی غریبوں کے لیے ہے تو وہ بند کر دو، کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ پرفیکٹ کمپٹیشن پڑھتے تھے ہم تو بڑے دیسی سے لوگ ہیں، پھر ہمیں ٹرکل ڈاؤن کی بھی ایک خبر سنائی گئی تھی، وہ کچھ عرصے سے گم شدہ ہیں یہ دونوں چیزیں، یہ کیا ہے؟ دونوں چیزیں سر، پرفیکٹ کمپٹیشن تو ایک خواب ہے، صرف اور صرف ایک اکنامک ماڈل ہے جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں ہیورسٹک ماڈل ہے، یعنی کہ وہ پڑھانے کے لیے ہم سکھاتے ہیں صرف کہ ایسا ہے نہیں مگر کاش کہ ایسا ہوتا. وہ کہیں پہ دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا. انفیکٹ دنیا کی ریالٹی تو اولیگوپلی اور مونوپلی فارمیشن کی ہے. اور ڈاکٹر صاحب ٹرمپ کی جانب سے جتنے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ بڑے عجیب سے ہیں، جس طرح انہوں نے ٹیرف کی بات کی ہے،
اور ٹیرف اگر زیادہ انہوں نے لاگو کر دیا ہے بہت سے ملکوں پہ یہ ہوتا ہے تو پھر چیزیں مہنگی بھی ہوں گی، مہنگائی بھی ہوگی، اور اس سے امریکہ کے اندر بھی مہنگائی ہوگی، اور سونا جو ہے اس کی قیمتیں مزید بڑھ رہی ہیں اور سونے کی خریداری بھی بڑھ رہی ہے. تو کیا اس سے سونے کی خریداری بڑھنے سے، اس طرف ٹیرف لگانے سے ڈالرائزیشن پر جو ہے وہ اثر پڑے گا؟ کیا ڈالر جو ہے وہ اس کی جو ویلیو کم ہونے کا خدشہ ہے؟ دیکھیں اس وقت ڈالر کے حوالے سے جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جو برکس کنٹریز ہیں اگر کوئی کنٹری برک کو جوائن کرے گی تو ہم اس پہ 100% ٹیرف لگا دیں گے. 25% ٹیکس جو یا ٹیرف جو وہ کہہ رہے ہیں کینیڈا پہ یا میکسیکو یا چائنا، پھر انہوں نے کہا ہم یو پہ بھی لگا دیں گے، وہ تو کچھ بھی نہیں. اس نے یہ کہا ہے کہ جو برکس کو جوائن کرے گا اس پہ ہم 100% ٹیرف لگائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ برکس کی کوشش یہ ہے کہ ہم ایک ایسا اکنامک بلاک بنائیں جو کہ انٹرنیشنل ٹریڈ ڈالرز میں نہیں کرے گا. تو اگرچہ اس وقت امریکہ کو کوئی بہت بڑا خطرہ نہیں ہے بین الاقوامی لیول پہ کہ ڈالر کو ایز اے ہارڈ انٹرنیشنل کرنسی برکس ریپلیس کر دے گا، کیونکہ ایز ان ٹرمز آف ٹریڈ وہ ایک بہت کم چھوٹا بلاک ہے. مگر پھر بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے اتنا سخت بیان اس کے خلاف دیا ہے کہ خبردار برکس کو اگر آپ نے جوائن کیا، کیونکہ اس سے ہماری ڈالر کی ہیجمنی کمزور ہوگی. یہ ڈالر کی ہیجمنی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد قائم رہی ہے، اور یہ بڑی یونیک بات ہے جو کہ امریکہ کو پاور دیتی ہے، یورپ پر بھی پاور دیتی ہے، اور پوری انٹرنیشنل اکانومی پر پاور دیتی ہے. کیونکہ کوئی بھی انٹرنیشنل آبلیگیشن امریکہ کی ہے تو وہ اپنے ڈالر پرنٹ کر کے اس انٹرنیشنل آبلیگیشن کو پورا کر سکتے ہیں، جبکہ کوئی دنیا کے اندر اکانومی یہ نہیں کام کر سکتا. یہ تو ایک ٹوٹل ڈسٹرکشن ہی لگتی ہے، کیونکہ آپ پہلے تو مذاق اڑاتے تھے گلوبل اسٹیٹ کا یا انٹرنیشنل اسٹیٹ کا، پھر خود انٹرنیشنلائز کیا، اب اسے رول بیک کر رہے ہیں. تو یہ رول بیک تو آج یورپ نے بھی ایک کہہ دیا جی ہم بھی لگائیں گے. تو یہ ٹریڈ وارز تو کسی بڑی اکنامک ونٹر کی طرف لے جا سکتی ہیں دنیا کو. 100% اسی طرف لے گئی ہیں. آپ دیکھیں کہ جو ہم نے تصور دیا تھا کہ جی فری ٹریڈ ہوگا، ایک کاسموپولیٹن انٹرنیشنلزم ہوگا، فوکویاما نے کہا کہ پوری دنیا کے اندر تمام ایڈیولوجیکل مسائل ہی ختم ہو گئے ہیں، اب امن آ جائے گا، یہ وہ. تو یہ تو واپس ہم لگتا ہے کہ جو 20ویں صدی کے شروع میں جس طرح کیپٹلسٹ پاورز کے درمیان بڑی سخت لڑائی تھی، ہمیں وہی چیز دوبارہ سے نظر آ رہی ہے. یا 1929 گریٹ ڈپریشن میں جب سب نے ٹیرف وغیرہ لگا دیے تھے اور سب کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں فیشزم بھی ابھرا، نازیزم بھی ابھرا.